بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقہ درس میں ہم انشاءاللہ تعالی قیامت کی نشانیوں کے جاننے کے مزید کچھ اور فائدے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے نفع پہنچائے۔ چنانچہ معزز ناظرین، یہ 7واں فائدہ قیامت کی نشانیوں کے جاننے کا یہ ہے کہ بہت ساری احادیث مبارکہ جو قیامت کی نشانیوں پر مشتمل ہے، اس میں ایسے مضامین وارد ہیں جن سے امیدوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے، سچی زبان سے جو باتیں نکلی ہے وہ ہو بہو پوری ہونے والی ہے۔ چنانچہ آپ نے بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ آخری ایک دور ایسا آئے گا جس میں حضرت مہدی کا تذکرہ ہے، عدل و انصاف کا دورہ ہوگا۔ قرب قیامت میں قیامت سے پہلے کہ جس دور کا تذکرہ کیا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے اور دنیا پر حکومت کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اسلام کا بول بالا، کفر و شرک کا منہ کالا ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہود و نصارہ کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے۔ من حیث القوم، یہودیت کے خاتمے کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے قوت اور غلبے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 3 علامات قیامت کو جاننے سے امیدوں کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور مومن کے دل میں امید بندھتی ہے۔ یہ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ معزز سامعین، 8واں فائدہ قیامت کی نشانیوں کے جاننے کا یہ ہے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہے، بعض انسانوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں نادر واقعات اور آئندہ پیش آنے والے حالات جاننے کی رغبت بہت شدید ہوتی ہے، بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ایسی فطری رغبت رکھنے والے لوگ ایسے آئندہ پیش آنے والے اور نادر واقعات کو سنیں گے نہیں، اس کا علم نہیں حاصل کریں گے، اس کا ان کو پتہ نہیں چلے گا، تب تک ان کی اس فطرت کو تسکین حاصل نہیں ہوگی، ان کی یہ فطری پیاس بجھنے نہیں پائے گی۔ اب اگر ان کو یہ مواقع نہیں فراہم ہوں گے کہ کتاب و سنت کی صحیح اور سچی باتیں انہیں پیش کی جائے، انہیں بتائی جائیں، اگر یہ مواقع ان کو نہیں حاصل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس فطری پیاس کے بجھانے کے لیے ایسے لوگ پھر جوتشوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، ایسے امور سے دلچسپی لیتے ہیں، اندازے لگانے والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جوتش، یہ نجومی لوگ شیاطین سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے پاس سچا اور صحیح علم تو ہوتا نہیں، ایک آدھ بات کہیں سے اگر ہاتھ لگ گئی تو اس میں 100 جھوٹی افواہیں اور جھوٹی باتیں ملا کر چونچوں کا مربع بنا کر وہ پھر پیش کرتے ہیں، رجمم بالغیب بیان کرتے ہیں، اٹکل پچو کی طرح بالکل ہواؤں میں تیر مارتے ہیں، لگے تو کمال نہیں، نہ لگے تو زوال نہیں۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ خوابوں کے پیچھے، سپنوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جناب یہ خواب دیکھا اور وہ سپنا دیکھا اور اس میں ایسا ہوا اور ویسا ہوا، حالانکہ خواب یقیناً مبشرات میں سے ہوتے ہیں، چوکن نہ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کی طرح وہ صحیح دلیل نہیں ہوا کرتے۔ تو جن لوگوں کی فطرت ایسی ہے کہ انہیں نادر واقعات جاننے کا شوق ہے، آئندہ کیا پیش آئے گا وہ معلوم کرنے کی انہیں رغبت ہوتی ہے، تو ان کی فطری اس پیاس کو اسی وقت بجھایا جا سکتا ہے جب کہ انہیں صحیح طریقے سے یہ غذا فراہم کی جائے اور صحیح طریقے سے یہ امرت جل پانی دیا جائے ان کو، اور یہ امرت جل اور یہ آب حیات
یہ کتاب و سنت ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ معزز سامعین، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ خوشگلو انسان کی آواز میں کوئی چیز سننا، اشعار سننا، قصیدے سننا، یہ انسان کی اپنی ایک فطرت ہے کہ ایسی کوئی چیز وہ خوبصورت آواز کے ساتھ حسین لہجوں میں سنے، یہ اس کی اپنی فطرت ہے۔ اگر صحیح رخ اسے نہیں دیا جاتا تو وہ گانے بجانوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں فحاشی اور گند پھیلانے والے، عشق مجازی پھیلانے والے گانوں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے، اور پھر اسے اس کی لت ہو جاتی ہے، لت لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر اسے صحیح رخ دیا جائے، اسے قرآن پاک سکھا دیا جائے، اس کے مختلف لہجے سکھا دیے جائے، اسے نعت پاک سکھا دی جائے، اس کے مختلف ترنم بتا دیے جائیں، نعت خواں حضرات کی نعتیں سننے کا اسے شوق پیدا ہو جائے، اس کی لت لگ جائے، اسے بہترین، حسین اور خوبصورت ملکوتی آواز میں پڑھنے والے قرائے کرام کی قرأتوں کی طرف مائل کر دیا جائے اور اسے وہ فراہم کر دیا جائے، تو یقیناً اس کی یہ پیاس صحیح طریقے سے بجھ جائے گی۔ تو یہ انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے، اسے صحیح رخ بھی قیامت کی نشانیوں کو کتاب و سنت کے ذریعے بیان کرنے سے ملتا ہے۔ اسی طرح معزز ناظرین و سامعین، نواں فائدہ قیامت کی نشانیوں کے جاننے کا یہ ہے کہ ایمان میں قوت اور طاقت بلا کی پیدا ہو جاتی ہے، اور آخری دور میں اور فتنوں کے زمانے میں قیامت کی نشانیوں سے واقف ہونے کی وجہ سے ان فتنوں کو دفاع کرنے اور اس کا ڈیفینس کرنے کا بہت ہی زبردست پاور دل میں پیدا ہو جاتا ہے، دل میں روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا آخرت پر بھروسہ، آخرت پر یقین، اللہ پر بھروسہ بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں جس طرح ارشاد فرمائی ہیں، ہو بہو ویسی ہی پیش آئی ہیں اور ویسی ہی پیش آتی چلی جا رہی ہیں۔ بنی نوع انسان نے، انسانوں نے، آدم کی اولاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے بعد 1400 سال سے آپ علیہ السلام کی ایک ایک بات کو جوں کا توں پیش آتا ہوا دیکھا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں بھی، اور آئندہ بھی ہم اسے دیکھیں گے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جوں کی توں پیش آ رہی ہے۔ چنانچہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ روم میں بیان فرمایا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب رومی مغلوب ہو گئے اور ایرانی ان پر غالب آ گئے، تو نبی کریم اور اس کی وجہ سے مشرکین مکہ بہت خوش ہو رہے تھے، اس لیے کہ ایرانی لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تو یہ ان کی مورتی پوجا سے ملتی جلتی چیز تھی، اور رومی جو لوگ تھے وہ نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، وہ مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے۔ اس وجہ سے یہ مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ جس طریقے سے ایرانیوں نے رومیوں کو مغلوب کر دیا اور ہرا دیا، اسی طریقے سے ہم بھی تمہیں ہرا دیں گے، اور ہم بھی تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ ابھی تو یہ رومی لوگ مغلوب ہو گئے تم سے قریبی سرزمین میں، لیکن اپنے مغلوب ہونے کے بعد یہ جلد ہی غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، چند ہی سالوں میں رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ واذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ۔ جب یہ رومیوں کا قیصر ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ جب ایرانیوں کا کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں جب کہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے پیچھا کیا تھا،
کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اور آسمان کی آنکھ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ قیصر بھی ہلاک ہوا اور کسریٰ بھی ہلاک ہوا، اور کسریٰ کے کنگن بھی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہنائے گئے، اور پہنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں جوں کی توں پوری ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھے۔ کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، جا کر دیکھا کہ کون ہے، آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ ابو بکر ہے اور داخلے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا داخلے کی اجازت دے دو، وبشرہ بالجنہ، اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ پھر حضرت عمر آئے تو بھی ایسے ہی کہا اندر آنے دو، جنت کی بشارت دے دو۔ پھر حضرت عثمان آئے، آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کہا وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن ایک آزمائش کے ساتھ جس سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کے آخر میں انہیں ایک آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، اور بالآخر ان کی اس میں شہادت ہوئی۔ جوں کا توں یہ واقعہ پورا ہوا۔ ایسے اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان میں بڑھوتری اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب مسلمانوں کو سب طرف سے گھیر لیا گیا تو بجائے ڈرنے کے مسلمانوں نے یہ کہا تھا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ ارے اسی کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا کہ ایسے ہوگا۔ اس سے ان کے ایمان میں ہی اضافہ ہوتا ہے اور تسلیم و رضا ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اسی طریقے سے اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ علم اصل اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے اپنے نبی کو پہنچاتے ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے یا کسی اور ذریعے سے۔ یہی سچا علم ہے، اس لیے وحی کا علم یہی اصل علم ہے، یہی سچا علم ہے، یہی پرفیکٹ ہے، اور دو چار کی طرح سچا اور پکا علم صرف اور صرف وحی کا علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں وہ سب اندازے ہیں، چاہے وہ سائنسی علوم ہوں یا دیگر علوم ہوں، یہ سب اندازے ہیں، اٹکل ہیں، تخمینے ہیں، حقیقی علم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کب آئے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی جتنی علامتیں بتائی وہ ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، قیامت قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن پکا وقت قیامت کا کہ وہ کب آئے گی وہ کسی کو نہیں معلوم، صرف اور صرف عزت و جلال والے ایک اللہ ہی کو معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا، اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نہیں معلوم تھا۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ایک سفر کرنے والے کے بھیس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرات صحابہ موجود تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوئے، گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، اور آپ کے رانوں پر، آپ کے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، اور چند سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب کے جواب دیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جتنا کہ پوچھنے والا جانتا ہے۔ یعنی قیامت کب آئے گی یہ تو پوچھنے والا بھی نہیں جانتا، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں کیا ہے، آپ نے اس وقت بھی کچھ علامتیں اور نشانیاں بتائی، اور پھر بعد میں جب وہ شخص چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا جانتے بھی ہو کون تھے؟
جاءکم جبریل یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس جبریل آئے تھے ایک مسافر کے بھیس میں تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے کہ تمہارا دین کیا چیز ہے، ورنہ اس کو کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ معزز ناظرین اور سامعین، یہ چند فوائد ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں قیامت کی نشانیوں کے جاننے کے۔ اس کے علاوہ بے شمار فوائد اور تربیتیں ہیں، رہنمائیاں ہیں اس میں قیامت کی نشانیوں کے جاننے کے بارے میں۔ ہم نے چند آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں بے انتہا فائدہ پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سے وابستہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، سلامت رکھے، وبائی امراض سے ہماری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہر بشر کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ اور سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔